न्योरा शरीफ के उर्स में आने वालों, ये दर्द दिल के तौर पे बात कर रहा हूं। आप कहते हो आशिक रसूल है, आई लव मोहम्मद। अगर किसी को चिढ़ाने के लिए आई लव मोहम्मद कह रहे हो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और अगर दिल से कह रहे हो आई लव मोहम्मद, तो आपको एक बात बताऊं, आला हजरत याद आती। सैयदी आला हजरत के पास एक शख्स आया, शायर था। वो शायर कहता, हुजूर मैं आपको नात सुनाना चाहता हूं। सैयदी आला हजरत ने कहा ठीक है सुनाओ। जब उसने नात पढ़नी शुरू की ना, तो उसकी नात के अंदर अशार ये थे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके बगैर ऐसे तड़पता हूं, ऐसे तड़पता हूं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, ऐसे तड़पता हूं। आला हजरत रो पड़े, बहुत रोए। और जब वो नात पूरी कर चुका, तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, शायर साहब जैसा आप कह रहे हैं, अगर वही आपके दिल के जज्बात हैं तो अहमद रजा तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, अगर वैसे आपके दिल के जज्बात नहीं हैं, तो अल्लाह से डरो, आप किस बारगाह में झूठ बोल रहे हो? रसूलुल्लाह की बारगाह। एक सवाल मेरा आपसे, थोड़ा देर संजीदगी से सुन। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे इश्क करता हूं, सब कहते हो ना, फजर में उठते क्यों नहीं हो भाई? फिर फजर में सोते क्यों रहते? जो अपनी नींद से ज्यादा, बस इसे एक जुमले पे गौर कर लेना, कुछ याद रहे न याद रहे, न्योरा शरीफ की ओर से एक पैगाम। जब तुम अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से इश्क करते हो, तो फजर में उठते क्यों नहीं? फजर में सोते क्यों पड़े रहते हो? जो अपनी नींद से ज्यादा अपने नबी से इश्क नहीं करता, क्या वो अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से इश्क कर सकता है? किसकी बारगाह में झूठ बोल रहे हो? अरे तुम्हारे झूठ बोलने पर हैरत को भी हैरत होती होगी मेरे भाई, हैरत भी हैरत से तुम्हारा मुंह तकती होगी मेरे भाई, कि आदमी झूठ बोलता है अपने जैसे इंसान के सामने। नबी के सामने झूठ कौन बोलता है? जो झूठ बोलता है वो मुनाफिक होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम झूठे हो, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे मैं पूछना चाहता हूं, जान से ज्यादा इश्क की बात करते हो, नींद से ज्यादा नबी से इश्क नहीं करते? अगर नींद से ज्यादा नबी से इश्क होता, तो हम नबी की मोहब्बत में नींद कुर्बान नहीं करते? फजर की 10 मिनट की नींद किसके पास टाइम है? फेसबुक के लिए तो वक्त है, यूट्यूब के लिए तो वक्त है, गानों के लिए तो वक्त है, फिल्मों के लिए तो वक्त है। क्या हमें अल्लाह रसूल के लिए भी वक्त है? अपनी जान से ज्यादा नबी से प्यार करते हो? अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हें शुगर हो गई, अल्लाह ना करे तुम में से किसी को शुगर हो, लेकिन एक बात कहता हूं, डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गई, तो बोलो जान की हिफाजत के लिए शुगर छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? शुगर हो गई, मिठाई छोड़ दी, फल छोड़ दिए, 1 सेकंड में छोड़ते हो। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया, अगर मैं मिठाई खाऊंगा किडनी फेल हो जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, फालेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जान बचाने के लिए बोलो मिठाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी? डॉक्टर के कहने पे, अरे नादान, तू आशिक रसूल है, आई लव मोहम्मद किस मुंह से कहता है मेरे भाई? तू बिल्कुल कह, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात पूछता हूं, डॉक्टर के कहने पर जान से मोहब्बत है तो मिठाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी? रसूलुल्लाह के कहने पर क्या गुनाह भी छोड़े तूने ईमान बचाने के लिए? मिठाई खाएगा तो जान जाने का खतरा है, गुनाह करेगा तो ईमान जाने का खतरा है। मिठाई से मना करने वाला डॉक्टर है, और गुनाह से मना करने वाला तेरे और मेरे रसूल है। हम डॉक्टर की बात मान गए, नबी की बात कब मानेंगे? कौन सा गुनाह है जो आज हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं? अपनी आंखों का मिसयूज नहीं करते, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, औरतों पर पाप की नजरें कौन डालता है? यही जो जलसों में कहते हैं हम आशिक रसूल, इल्ला माशा। हत्ता के मोहल्ले की लड़कियां भी महफूज नहीं है हमारी निगाहों से। सोचिए तो सही, हम आशिक रसूल हैं। यहां तक के शादियों में हमारे रिश्ते की बेटियां भी हमारी बदनजरी से महफूज नहीं है। लड़कियां इसलिए मेकअप करके आई हैं कि हमें देखा जाएगा, लड़के इसलिए सज धज के आए हम किसी को देखेंगे। बल्कि ये वलीमे, ये शादियां, ये मैयतों की महफिलें और बहुत सारे जलसे भी माज़अल्लाह कि किसी से किसी के ताल्लुक को जोड़ने का सबब बन जाते नाजायज तौर पर। गौर तो कीजिए, कहां हो? अरे आशिक रसूल तो वो था
جب حضرت بلال حبشی کی آواز آئی، مدینے منورہ کے سونے والوں، سونے کا وقت نہیں ہے، بستروں پہ رونے والوں، رونے کا وقت نہیں ہے، چلو تمہیں مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں۔ تو پہلی رات کا دولہا اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے میدان کے اندر چلا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، عاشق رسول وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا۔ ذرا غور کریں، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جانا آسان ہے؟ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جانا ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حضرت حنظلہ میدان میں پہنچے اور جان قربان کر دی۔ لیکن عشق کا صلہ بھی کیا ملتا ہے، عشق کا صلہ بھی کیا ملتا ہے، اللہ نے گویا کہ ماحول ہی بدل دیا۔ حدیث پاک ہے، دیکھو عاشق کے لیے کس طرح قانون بدل دیا جاتا ہے، عاشق کے لیے قانون کیسے بدلا جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں سنی؟ جہاں ناپاک آدمی ہوگا، جہاں جنبی ہوگا، جس پہ جو غسل جنابت فرض ہے، جس پر غسل جنابت فرض ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اے حنظلہ، تم پر ہمارے ماں باپ قربان، حنظلہ کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں، لیکن جہاں رحمت کے فرشتے وہاں جنابت والا آدمی نہیں، اور جہاں جنابت والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں۔ مگر حنظلہ کو تو جنابت ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ گویا کہ عاشق کے لیے قانون ہی بدل دیا گیا کہ حنظلہ جنابت والا تھا، مگر عشق مصطفیٰ میں جام شہادت نوش کیا تو ان کو غسل دینے کے لیے رحمت کے فرشتے آ گئے۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم عاشق رسول کہہ رہے ہیں نعت سننے تک، عاشق رسول کہہ رہے ہیں تقریر سننے تک، عاشق رسول کہہ رہے ہیں عرس میں شرکت تک۔ میرے بھائی نہیں، عشق میں تو سر دیے جاتے ہیں، عشق میں تو جان دی جاتی ہے، عشق میں تو سب چھوڑ، گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے محبوب سے محبت کی، محبوب کی محبت میں اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ سارے نبیوں کا قبلہ اکثر طور پر انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ نے محبوب کی محبت میں بیت المقدس کی بجائے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے عشق میں اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہر عرس حفیظی میں آنے والوں، ہم عشاء پڑھ کے آئیں اور کون جاگ کے فجر پڑھے گا؟ رات کے 2-3 بجے تک جگیں گے۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے، بہت سے لوگ سونے کی وجہ سے اللہ ماشاءاللہ، اور جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو بتاؤں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلی حضرت کے والد لکھتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو بہت سارے شافعی علماء نے کہا کہ اس کی قبر بھی مت بناؤ، بے نمازی کی مٹی برابر کر دو، اس کو ذلیل کر دیں۔ اور فرمائیے، جب بے نمازی کی قبر بعض شوافی علماء کہتے ہیں مٹی برابر کر دی جائے، یعنی جیسے قبر کا نشان بناتے ہیں ویسے قبر کا نشان نہ بنایا جائے، مٹی برابر کر دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بے نمازی تھا اس لیے ذلیل ہوا، اس کی قبر نہیں بنائی گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے علماء شافعی علماء بے نمازی قبر بنانے کی اجازت نہیں دیتے، اور آپ سوچتے ہیں جس سے غوث پاک ناراض ہو، جس سے رسول پاک ناراض ہو، آپ تیغ علی شاہ کے یہاں جائیں گے تو وہ آپ کو پناہ دے دیں گے؟ آپ حضرت سیدی محمد عبدالحفیظ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ آپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں گے؟ جسے غوث پاک غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اسے حضرت سیدی حفیظ صاحب جو ہے وہ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے پیار سے دیکھیں گے۔ حضرت تیغ علی شاہ اس کو پیار سے دیکھیں گے۔ رسول اللہ فرمائے بے نمازی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، بے نمازی میرے ذمے سے خارج ہے، میں بے نمازی سے بیزار ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں بے نمازی سے بیزار ہوں، بے نمازی کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں قیامت کے دن۔ تو جس سے رسول اللہ بیزار ہوں، آپ غریب نواز کے جائیں گے تو غریب نواز آپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں گے۔ آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو
اللہ آپ کو پیار کی نظر سے دیکھے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم جلسے کے لیے 3 گھنٹہ نکالتے ہیں، 4 گھنٹہ نکالتے ہیں، یہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی نسلوں کو آباد کرے۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، 3 گھنٹے سے کھڑے ہو، 2 گھنٹے سے کھڑے ہو جلسہ سننے کے لیے، کس کی محبت میں؟ پیر صاحب کی محبت میں، سجادہ صاحب کی محبت میں، کفیر صاحب کی محبت میں، شاعر صاحب کی محبت میں، خطیب صاحب کی محبت میں، سید صاحب کی محبت میں، 3 گھنٹہ کھڑے ہو مخلوق کی محبت میں، 10 منٹ خالق کی محبت میں بھی مسجد میں کھڑے رہتے ہو؟ ہم کیا کریں؟ اور ہم خوش ہیں، یقیناً میں تمہیں سلام کرتا ہوں تمہاری وفاداری کو، اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ مخلوق چاہے کفیل صاحب ہو، چاہے امین صاحب ہو، چاہے سجادہ صاحب ہو، مرو گے کوئی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، سچی بات، سچی کوئی نہیں آئے گا، اور کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے۔ کوئی خودکشی کرے گا کیا تمہاری قبر میں آ کے؟ ہم آئیں گے تو مر نہ جائیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ قبر میں کس نے آنا ہے؟ ایک ہستی، بس ایک، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ ہستی ہے آمینہ کا نام، حضور کے سوا تمہاری قبر میں کوئی نہیں آنے والا۔ بہت معذرت کے ساتھ بھائیو، اپنی آخرت کا خیال کر لو، دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، دھوکہ۔ صرف جلسے سننا دین نہیں ہے، صرف عرسوں میں شرکت کرنا دین نہیں ہے، صرف علماء سے پیار اور محبت اور ہاتھ چومنا دین نہیں ہے، صرف نذرانہ پیش کرنا دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، جب تک اس پر عمل کرو گے، جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے، نہ ہمارے ہاتھ چومنا کام آئیں گے، نہ آپ کو عرس میں آنا کام آئے گا، نہ آپ کو جلسے میں آنا کام آئے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آج آپ نماز کا مذاق اڑاتے ہو۔ کسی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک شخص کہہ رہے تھے، جلسے میں کہہ رہے تھے، ایک شخص کہہ رہے تھے کہ جو گناہ کرے وہ نماز پڑھے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو ہم کیوں نماز پڑھے؟ میں نے کہا اس کا یہ جملہ کتنا گندا ہے، اس کا یہ قول بدتر از بول ہے، پیشاب سے بھی زیادہ گندا اس کا جملہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز وہ پڑھے جس نے گناہ کیا، تو اللہ کے رسول نے معاذ اللہ کون سا گناہ کیا؟ وہ سید المعصومین ہے، سب پر 5 وقت کی فرض تھی، اللہ کے رسول پہ 6 وقت کی نماز فرض۔ حضور پہ کتنے وقت کی فرض تھی؟ 6 وقت۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ امین القادری صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی، میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن تمہارے اور میرے نبی کے فرمان پر اگر تمہارا ایمان ہے، حضور کی بات پر تمہارا ایمان ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، نیک لوگوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو بے نمازی ہے اس کے لیے کتنا بڑے سے بڑا ولی اللہ والا دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو کی برکت سے اس کو محروم کر دیتا ہے بے نمازی کو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ بے نمازی کا حصہ اللہ والوں کی دعا سے ختم کر دیا جاتا ہے، بے نمازی کی عمر کم کر دی جاتی ہے، بے نمازی کے چہرے سے رونق اٹھا لی جاتی ہے، بے نمازی کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیا جاتا ہے، بے نمازی کو بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، بے نمازی کو اس کی اولاد کو بے نمازی کا غدار بنا دیا جاتا ہے، اولاد اس کو صدمے دیتی ہے، اولاد اس کو ٹینشن دیتی ہے، اولاد اس کو تکلیف دیتی ہے، اولاد اس سے بے وفائی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ آج آپ یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بیماریوں میں مبتلا ہو، 30-40 سال کی عمر سے بیماریاں شروع ہو گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ بے نمازی پن کی وجہ سے۔ اولاد غداری کر رہی ہے، کیوں ہے؟ بے نمازی پن کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آئی تو میں نے کہا نماز کی طرف آؤ، 10 منٹ کا وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ بات میں سچی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے دربار میں نہیں جاتے اور ولی اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اب آپ سے کچھ لوگوں کو یہ چیز بری بھی لگتی ہے کہ امین القادری صاحب ایسا کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے ولی کے دربار میں جاتے ہو، اللہ کے دربار میں نہیں آتے۔ میں نے ولیوں کے دربار میں جانے سے کسی کو نہیں روکا، میں خود جاتا ہوں، میرا شوق ہے، میری دلچسپی ہے، کسی بھی شہر میں اللہ کا ولی ہو میں پہنچتا ہوں تو وہاں ضرور حاضری دیتا ہوں۔ غریب نواز کے یہاں تو الحمدللہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں مہینے میں 1-2 مرتبہ میری حاضری ہو جاتی ہے۔ غریب نواز میرے مرشد کی بارگاہ ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ لیکن یہ بات اس میں میں کہہ جا رہا ہوں میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طور پہ اللہ کے دربار سے رشتہ توڑ لو گے تو ولی اللہ کے دربار میں جانا آپ کو کام نہیں آئے۔ آپ اس پہ ناراض ہو یا خوش ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یاد رکھنا ہر ولی آپ کو اللہ سے جوڑنے آیا ہے،
اگر آپ اللہ کے غدار ہو جاؤ، اللہ سے ٹوٹ جاؤ، اللہ سے رشتہ کمزور کر لو، کوئی ولی کے دربار میں جانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ کے ولی کے دربار سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے اللہ کے دربار سے اپنا رشتہ جوڑو۔ دیکھو اللہ کے ولی نے خود اللہ کے دربار سے رشتہ جوڑا، تبھی تو وہ ولی بنے۔ رسول اللہ کا مزار پاک کہاں ہے؟ مسجد کے اندر ہے، دیکھ رہے ہو؟ صدیق اکبر کا مزار مسجد کے اندر، فاروق اعظم کا مزار مسجد کے اندر، غوث پاک کا مزار مسجد سے لگ کر، غریب نواز کا مزار تین مسجدوں کے بیچ میں، قطب الدین بختیار کاکی کا مزار مسجد کے بازو میں، محبوب الہی کا مزار مسجد کے بازو میں، صابر پاک کا مزار مسجد کے بازو میں۔ ایک مزار کسی بڑے ولی کا بتا دو جہاں مسجد نہیں، ایک مزار بتا۔ داتا صاحب کا مزار بازو میں مسجد، گویا کہ ولی بتا رہا ہے اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے خدا کے دربار میں جاؤ، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ اگر آپ کو خدا کے دربار میں جانے کی فرصت نہیں ہے تو پھر بات ہی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بس آخری بات کے طور پہ کہہ دوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا، باقی باتیں کبھی کسی موقع سے ہوگی، ٹائم پورا ہوا۔ ایک آخری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مرتے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، بے نمازی پہ اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اونڈیل دیا جائے، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اونڈیل دیا جائے تو کوئی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے مرتے وقت، مرنا ہے، موت ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپو گے تو بھی وہاں تمہیں موت آئے گی۔ اور آخری بات کے طور پہ وہ حدیث سن لو، لرزتے ہوئے دل کے ساتھ، کانپتے ہوئے دل کے ساتھ، تمہارے میرے نبی کا فرمان۔ میں کسی مولوی صاحب کی گفتگو نہیں سنا رہا ہوں، میں تو مولائے کل کی بات سنا رہا ہوں، جو مولا علی کے بھی مولا ہے، سارے مولاؤں کے مولا ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر ایک گنجا سانپ جس کی عمر ہزاروں سال کی ہے، اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا، اس کا نام شجاع الاقرع ہے، اس کا نام شجاع الاقرع ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے، اس کے جو ناخون ہیں وہ لوہے اور تانبے کے ہیں، اور اس کا ڈنک جو ہے، ایک بار شجاع الاقرع اگر کسی کو ڈستا ہے تو وہ 7 گز زمین کے اندر جا کے دھستا ہے۔ یہ مولوی صاحب کی بات، رسول اللہ کا مولوی صاحب کی بات اگر آپ نظر انداز کر دو اچھی بات نہیں، لیکن آپ اس سے کافر نہیں ہوں گے۔ مولوی صاحب کی بات اگر آپ ان کا ذاتی قول نظر انداز کر دو آپ کافر نہیں ہوں گے، لیکن یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات کی ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان پہ جو وحی کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں، یعنی زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اپنے حال پہ رحم کر لو، ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جس الشجاع الاقرع کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو دنیا کے سارے انسان اس کی گرمی کی وجہ سے مر جائیں۔ اس شجاع الاقرع کے بارے میں فرمایا 7 گز اندر جا کر انسان دھستا ہے جب وہ ایک مرتبہ ڈستا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ کسی کو ڈنک مارے گا ہزاروں سال زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں وہ شجاع الاقرع کس کو ڈسے گا؟ ایک مرتبہ ڈس لے تو برباد ہو جائے انسان۔ آقا فرماتے ہیں جس نے فجر نہیں پڑھا ظہر تک وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ فجر نہیں پڑھا ظہر تک، فجر سے ظہر کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ کم سے کم 6-7 گھنٹے۔ سوچو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ ارے کھیت کا بچھو ڈس لے ہم برداشت نہیں کر پاتے، کھیت کا سانپ ڈس لے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، بستیوں کا سانپ ڈس لے ہمارا یہ جسم بے چین ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں گھنٹوں تم چولہے میں وقت گزارتی ہو، کچن میں وقت گزارتی ہو، تم نے سب کی خدمت کی، رب کی بارگاہ کے لیے بھی 10 منٹ کا وقت نکالو۔ ایک
वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। जुड़ो अपने अल्लाह से, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ो, अल्लाह के करीब आओ। कहां दूर भाग रहे हो? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा। बीवी मर जाएगी, शोहर दूसरी कर लेगा, शोहर मर जाएगा, बीवी शोहर को भूल जाएगी, बाप मर जाएगा, बच्चे भूल जाएंगे बाप को, माँ मर जाएगी, बच्चे भूल जाएंगे। अरे सब किसी को भूल जाते हैं। नहीं देख रहे हो दुनिया में 24-24 घंटे में जो औलाद माँ बाप की खैरियत नहीं पूछती, मरने के बाद वो तुम्हारी कब्रों पर क्या आएंगे, वो तुम्हारी मगफिरत की दुआ क्या करेंगे? जो करना अपने लिए कर लो, अपनी आखिरत के लिए कर लो। अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया है, ये जिंदगी को गनीमत जानो, इसको जाये मत करो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे इबादत करो, अरे 10 मिनट लगता है, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है। निकाल लो 10 मिनट का वक्त, बचा लो अपने आप को शुजाउल अकरा से, बचा लो अपने आप को कब्र के अजाब से, बचा लो अपने आप को जहन्नम के अजाब से, बचा लो अपने आप को खुदा के अजाब से। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब का अजाब बड़ा सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा ज़ुहर तक शुजाउल अकरा डसता रहेगा, ज़ुहर नहीं पढ़ा असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ा फजर तक डसता रहेगा। और सच्चे रसूल ने फरमाया बेनमाजी को वो सांप कयामत तक डसता है, कयामत तक। बहुत माफी के साथ ना अम्मा बचा सकेगी, ना अब्बा, ना भाई बचा सकेंगे, ना बहन, ना अमीनुल कादरी बचा पाएगा, ना कोई और। अपने आप पे रहम, मरना है, कब्र में बरसों पड़े रहना है। तौबा कर, अल्लाह ने तौबा का वक्त दिया है। ये इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो तौबा कर लेते हैं अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते अल्लाह के लिए? रसूलुल्लाह के इश्क में जान दे सकते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते? निकाल लो, निकाल लो, थोड़ा सा वक्त निकाल लो, अपनी आखिरत सुधर जाएगी। अपने बच्चों को नमाजी बना दो, आखिरत सुधर जाएगी। लेकिन इतना याद रखना, नमाज पढ़ना मगर उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जो नमाज लाने वाले रसूल का अदब करता हो, हुजूर से इश्क करता हो। जो नबी का गुस्ताख और बेअदब हो, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, इमाम क्या हो सकता? इसका ख्याल करना। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको तौफीक दे। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ उर्स हफीजी में आने वालों से, आज की ये गुफ्तगू क्या इनकलाबी महफिल में तब्दील हो सकती है? कितने लोग हैं जो आज वादा करते हैं कि 5 वक्त पढ़ूंगा, अल्लाह से वादा, मुझसे नहीं अल्लाह से। अपने नबी के इश्क में कौन कौन, जब माशाल्लाह हाथ उठा ही रहे तो जरा देखिए कौन कौन उठाता है। माशाल्लाह, हाँ, हाथ उठाओ तो भी नमाज फर्ज है, ना उठाओ तो भी फर्ज है। बहुत से उठा रहे हैं, जरा उठाए रखिए, जरा हम देखें, फरिश्तों को गवाह बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, उसके महबूब मदीने मुनव्वरा से देख रहे हैं। हाँ, मौला अली भी देख रहे हैं नजफ अशरफ से, सैयदाए कायनात भी देख रही है बकी शरीफ से। उठा के रखिए जरा, हम भी देखें। वाह सुभान अल्लाह, उठा के रखें, अच्छा लग रहा है। पीर साहब गवाह हो जाएंगे, सज्जादा साहब गवाह, इतने उलमा गवाह हो जाएंगे, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, खुद भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी नमाजी बनाओ, इसलिए कि सिर्फ आप नमाज पढ़ के, आप कहते हो ना परेशान है, रोजी नहीं है, बच्ची को रिश्ता नहीं है, बीमारियां हैं, तंगदस्ती है, घर में जिन्नात है, ये है वो है। एक चीज सच्ची सच्ची कह जाऊं, नमाज पढ़ो। जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है, जिस नमाज की बरकत से रज़्ज़ाक़ मिल जाता है, रोजी क्यों नहीं मिल सकती? जिस नमाज से जन्नत मिल सकती है, उस नमाज की बरकत से अच्छा मकान क्यों नहीं मिल सकता? जिस नमाज की बरकत से अल्लाह का अजाब दूर हो सकता है, सताने वालों की मुश्किलें नहीं दूर हो सकती? अल्लाह के अजाब से बड़ी कोई चीज है? आओ नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह। जरा एक बार उठा करके फिर गवाह बनाए फरिश्तों, सुभान अल्लाह। उठाएं उठाएं, जो लोग उठा सकते उठाएं, जो नहीं उठा सकते मुझे उन पे कोई जोरा नहीं है। ये तो इश्क रसूल की बात है। नबी के नाम पे जान देने के लिए हाथ तो उठाया है, नबी के नाम पे नींद कुर्बान करने के लिए कुछ हाथ अभी भी नीचे हैं। यही तो इम्तिहान है इश्क का, यही तो इम्तिहान है। ये ऊपर वालों से भी कहता हूँ कि हम भी कोई बरी जिम्मा नहीं है। आप भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, मुझे पता है पढ़ते हैं, लेकिन अगर उठा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
سبحان ماشاءاللہ سبحان پڑھو گے نماز انشاءاللہ. اگر آج سے آپ نے نماز پڑھی تو یہ عرص حفیظی تاریخی عرص ہو جائے گا. اور ولی اللہ تو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. پہلے مجھے عمل کی توفیق دے, اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.